د ماما زویم د دغه زنانه چې کومه مړه د هغې د ماما زوی دی او دا بل یې سکه رور دی سر دا زما کړی 15 ډزه پسه نه لکه لاندې وجود باندې بالکل پسه باندې لګېدلې سر نو بس عجیب واقع کو چې څنګه دا سره مخامخ شو بالکل زموږ مخامخ شو نو بس ډزه مې پرې وکړه سر دا راته ووایي چې به څو ډزې دې وویشت او په سر دې وویشت جی 15 ډزه لکه 15 ډزه دي یا دي 15 ډزه بالکل وي به د سترګو له کېدو قسم نه که چا سره قابل و ترمنځ به هم کلي کې یو کس پولې خرڅولې قسم نه سر هغه هم راته پیغور کړی زه به د وخت کاکي ته کله هم دا نه یم چې تا ته دې پانسي ولګي چې دې په کړو کې رامنډه کړو زه په دې مخ باندې خور کړم ما وایي چېرې داسې خو چېرته نه دي شوي چې مجرم راغی او زه یې داسې په دې مخ خور کړم. یہ دو کم عمر لڑکے اتنے کیوں مجبور ہوئے کہ ان کو اپنی سگی بہن اور بابی کا قتل کرنا پڑا؟ یہ واقعہ سن کر ہو سکتا ہے آپ کو ان قاتلوں پر ترس آ جائے. واقعہ کیا تھا آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے. پروگرام کے آغاز میں یوسف جان ایس ایچ او ولایت خان سے واقعے پر روشنی ڈالنے کو کہتا ہے. ایس ایچ او ولایت خان بتاتا ہے کہ ہم عام روٹین کے مطابق گشت پر تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ اسی علاقے میں ایک لڑکی کا قتل ہوا ہے اور قاتل فرار نہ ہو پائے. قاتلوں نے قتل گھر کے چھت پر انجام دیا. پھر انہوں نے گھر کی چھت سے پیچھے کھیتوں میں چھلانگ لگائی اور فرار ہوتے ہوئے ان کا سامنا ہم سے ہوا اور ہم نے ان کو آرام سے گرفتار کر لیا اور وہ پستول بھی برآمد کر لی جس سے انہوں نے قتل کیا تھا. آپ کو یہ جو قاتل دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک مقتول لڑکی کے ماموں کا بیٹا ہے جس کے بھائی کے ساتھ مقتول لڑکی کی شادی ہوئی تھی اور یہ دوسرا مقتول لڑکی کا سگا بھائی ہے. یہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں اور جب ہم نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے بالکل کوئی بھی مزاحمت نہیں کی اور اعتراف جرم بھی کر لیا. اب یہ اپنے کیے پر پشیمان ہے. اس کے بعد یوسف جان قاتل سے فلی سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے. قاتل سے فلی بتاتا ہے کہ مقتول لڑکی ہماری رشتہ دار تھی اور ہم نے بچپن ساتھ میں گزارا تھا. وہ میری بہن جیسی تھی. اسے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی اور میں دن رات نہیں دیکھتا اور اس کی ضرورت پوری کرتا. ایک دفعہ اس نے مجھے کہا کہ میرا گنے کا جوس پینے کا دل کر رہا ہے تو میں نے گنے کے کھیت میں کام کیا اور وہاں سے اس کے لیے گنے کا جوس لایا. وہ مجھے اپنے بہنوں جیسے عزیز تھی. اس کا رشتہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ ہوا تھا. جب ہمارے بڑوں نے یہ رشتہ طے کیا تب بھی اس لڑکی نے یہ رشتہ ماننے سے انکار کیا لیکن بڑوں نے بات نپٹا لی اور کچھ عرصے بعد اس لڑکی کی شادی میرے بڑے بھائی کے ساتھ ہو گئی. شادی کے 3 ماہ گزر گئے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. یہ لڑکی بہت خوش بھی تھی کہ اچانک 3 ماہ بعد یہ لڑکی غائب ہو گئی. ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملی. کچھ دن بعد ہمیں ساتھ والے گاؤں کے تانے سے کال آئی کہ آپ کی لڑکی نے یہاں پر FIR درج کرائی ہے. جب ہم ساتھ والے گاؤں کے تانے میں گئے اور FIR دیکھی تو لڑکی نے میرے بھائی اور میرے والدین کے بارے میں بہت برا بھلا لکھا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے اس لڑکی کو کچھ نہیں کہا اور وہاں پر چھوڑ دیا. اس کے بعد لڑکی 2 سال تک دارالامان میں رہی. 2 سال بعد لڑکی کے والدین ہمارے پاس آئے اور لڑکی کو معاف کر کے گھر لانے کی اجازت مانگی اور ہم نے اجازت دے دی. لڑکی اپنے گھر میں رہنے لگی. ہم نے لڑکی کو معاف کر دیا لیکن معاشرے نے ہمیں معاف نہیں کیا. اس کے بعد ہم جہاں بھی جاتے ہمیں ایک ہی بات سننے کو ملتی کہ آپ کی بابی کا کیا ہوا. میرے سب دوست میرے پڑوسی جس کے ساتھ بھی میں ملتا تھا باتوں باتوں میں یہ تانا ضرور دیتے کہ آپ کی بابی کا کیا ہوا اور میں چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا تھا. لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا. سیف علی بتاتا ہے کہ تانے کے ڈر سے ہم بہت کم ہی گھر سے باہر نکلتے تھے. میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور گاؤں سے باہر نوکری کرنے لگا لیکن پھر بھی جب اپنے کسی گاؤں والے کو دیکھتا تو وہاں سے بھاگ نکلتا. جب وہاں بھی مجھے لوگوں نے نہیں چھوڑا تو میں شہر چلا گیا اور وہاں کام کرنے لگا. کچھ مہینے بعد جہاں میں کام کرتا تھا وہاں کا بابو آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری بابی کا کیا ہوا. یہ سن کر میں وہاں سے بھاگ آیا. پھر میں نے فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا. جب بھی فوج کی بھرتیاں آتی تو میں وہاں پر چلا جاتا لیکن وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی گاؤں والا ہوتا اور میں تانے کی ڈر سے واپس بھاگ آتا. لوگوں نے میری زندگی بہت مشکل بنا دی تھی. میں نے لوگوں سے بات کرنی چھوڑ دی تھی. یہاں تک کہ کسی پر سلام بھی نہیں ڈالتا تھا اور ہمیشہ لوگوں سے یہی کہتا کہ یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے. جب مجھے کوئی اور راستہ دکھائی نہ پڑا تو میں نے یہ غلیظ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور میں لڑکی کے بھائی کے پاس گیا اور جب اس سے پوچھا تو اس پر بھی وہی بیت رہی تھی جو مجھ پر بیت رہی تھی. اس نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. ہم دونوں لڑکی کے گھر گئے. اس کی بہنوں سے میں نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے. بہنوں نے بتایا کہ وہ چھت پر واک کر رہی ہے. اسے واک کرنے کا بہت شوق تھا. ہم سیڑھیوں سے اوپر گئے اور اس کے بعد جو ہوا ہمیں خود اندازہ نہیں ہے. ہم نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی. میں نے فائر کی اور وہاں سے فرار ہونے لگے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنے فائر کیے ہیں.
घबराहट में हमने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। अगर आप वो जगह देख ले तो आप भी कहेंगे कि सैफ अली तुमने यहाँ से छलांग कैसे लगाई। यूसुफ जान लड़की के सगे भाई से पूछता है तो वो भी यही कुछ बताता है। फिर सैफ अली कहता है कि अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता था और आपका फ़ैन भी हूँ। कल लड़की का वालिद मेरे पास आया, उसने कहा कि तुम मुझे हर वक्त ये वीडियोस दिखाते थे, फिर तुमने ये कदम क्यों उठाया। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन ऐसे मिलूंगा मैंने कभी सोचा ना था। मैं हमारे माशरे को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए किसी को ताना ना दे, आपके ये सख्त अल्फाज किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरे इस पशेमानी का कोई फ़ायदा नहीं। यूसुफ जान कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो कातिल सैफ अली भाग कर मेरे पास आया और मेरे गले लगा, और मैं हैरान रह गया कि मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर बाद में इस चो ने मुझे बताया कि सैफ अली तुम्हारा बहुत ही बड़ा फ़ैन है। सैफ अली ने कत्ल किया है, लेकिन इस कत्ल में हमारा माशरा भी बराबर का शरीक है। नाजरीन, सैफ अली की कहानी आपने सुन ली है और कहीं ना कहीं हमारा माशरा भी सैफ अली के साथ इस कत्ल में शरीक है। इसके बारे में आपकी राय क्या है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे।